پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خدمت عالیہ میں درخواست گزار ہوں جناب حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی روحانی گفتگو سے ہم سب کو مخصوص فرمائیں۔ بھائی جو سامنے یہ ہمارے نوجوان ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہو سکے تو تھوڑا بہت ادھر کو برابر میں یا ادھر کہیں کو جگہ لے لیں، اگر بیٹھ جائیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ یہ تھوڑا سا مجلس کے ادب کے خلاف تشریف رکھیں، میں جگہ دے تھوڑا تھوڑا جگہ دے دو، آگے بھی مل جائے تھوڑا، اگر جگہ نہ ہو جگہ بنائیں کے لیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته قد وجبت له النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق صد احترام حضرات سامعین کرام، نوجوانان ملت اور اسٹیج پر تشریف فرما نہایت قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس حقیر کا حضرات علماء کرام کی موجودگی میں کچھ عرض و معروض کرنا، گفتگو کرنا یقیناً جسارت و گستاخی ہے، لیکن میں اپنے بڑوں اور بزرگوں کے حکم پر حاضر ہو گیا ہوں۔ دعا کیجئے کہ باری تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ نہایت عظیم الشان محفل ہے، بہت قابل احترام مجلس ہے، اور کیوں نہ ہو، اس میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مدحیہ کلمات شعراء اپنے اپنے لب و لہجے میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جس محفل میں، جس مجلس میں، جس اجلاس میں، جس جلسے میں، جس نشست میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کتاب الہی کے دیوانے موجود ہوتے ہیں، عاشق قرآن موجود ہوتے ہیں، محب قرآن موجود ہوتے ہیں، اس کلام سے اپنے نسبت قائم کرنے والے، اس کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے والے، اس کلام سے اپنا رشتہ مستحکم کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، اس محفل پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس محفل میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، تاریکیاں ختم ہونے لگتی ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ کی برکتیں بارش کی طرح اس مجلس پر برستی رہتی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ محفل ہے۔ الحمدللہ آج قرآن کے دیوانے، قرآن کے مستانے، قرآن کے عاشق، قرآن مجید سے محبت کرنے والے اس محفل کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایسا عظمت والا کلام ہے، ایسی رحمت والا کلام ہے کہ جس انسان کا رشتہ اس کلام سے جڑ جاتا ہے، جس انسان کا رشتہ اس قرآن سے جڑ جاتا ہے، جو انسان اس کلام سے اپنی نسبت جوڑ لیتا ہے، جو انسان اس کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط اور مستحکم بنا لیتا ہے، باری تعالیٰ اس کو عظمتیں عطا فرماتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں، کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا جہان میں اس کے لوگ قدر کرنے والے ہوتے ہیں، عزت کرنے والے ہوتے ہیں، احترام کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی پلکوں پر بٹھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب نسبت ہے میرے بھائیوں، یہ نسبت کلام عجیب نسبت ہے۔ مکہ المکرمہ میں ایک نہایت شریف اور سیدھا سادہ آدمی رہتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی آپ کو جانتا نہیں تھا، اللہ کے کلام سے نسبت قائم ہونے سے پہلے کوئی آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ آپ عوام الناس کی طرح دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، آپ مشہور نہیں تھے، معروف نہیں تھے، لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے، بس یہ بات تھی کہ آپ ایک شریف انسان ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب اس انسان کا رشتہ اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے، جب اس انسان کا رشتہ اللہ کے قرآن سے جڑ جاتا ہے، تو اہل علم فرماتے ہیں، حضرات علماء فرماتے ہیں، اہل فقہ فرماتے ہیں، حضرات انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل انسان، سب سے اشرف انسان اور سب سے باعزت انسان جو دنیا کے سامنے آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نسبت قرآن حاصل ہونے سے پہلے کوئی آپ کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، لیکن جب نسبت اللہ کے کلام سے جڑ جاتی ہے، جب نسبت اللہ کے کلام اور قرآن سے جڑ جاتی ہے، تو دنیا میں انبیاء کے بعد
سب سے محترم اور سب سے مشرف انسان جو سامنے آتا ہے وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عجیب نسبت ہے، یہ نسبت ایسی عجیب نسبت ہے، یہ ایسی عجیب نسبت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. میرے بھائیوں، ماحول کو سازگار بنائیں، غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نسبت عجیب نسبت ہے، یہ حاصل ہو گئی آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. ایسا مقام حاصل ہو گیا، ایسا مرتبہ حاصل ہو گیا، قضا کی وہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی کہ ہر نفر تدبر سے پر، ہر حرف قضا کی صلاحیت سے پر، ایسا عجیب ماحول پیدا ہو گیا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال میں تشریف لے جاتے ہیں. دیکھا کہ سونے چاندی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، دراہیم و دنانیر بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اور خزانے کے اندر بہت سی دولت جمع ہو گئی. جب یہ منظر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یا دنیا غرنی غیری، اے دنیا جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا، اے دنیا جا کسی اور کو جا کر اپنے فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنا، جا اپنی ظاہری زیب و زینت سے کسی اور کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرنا. میرا تو تعلق قائم ہو گیا ہے اللہ کے کلام سے، میرا تو رشتہ قائم ہو گیا ہے اللہ کے کلام سے، اور میں نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا. اسی وقت اسی مجلس میں روایت میں آتا ہے کہ جتنا ڈھیر سونے چاندی کا پڑا ہوا تھا، جتنے دراہیم و دنانیر بکھرے پڑے ہوئے تھے، وہ سب کے سب غربا میں، حاجت مندوں میں اور پریشان حال لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. جب نسبت کلام حاصل ہوتی ہے تو عجیب مرتبہ حاصل ہوتا ہے. میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، صرف میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے سے چلا جاتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، کہ جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، فاستظہرہ، اور اس کو یاد کر لیا، اس کلام کو اپنے سینے میں اتار لیا، اس قرآن سے اپنے دل کو منور کر لیا، اس قرآن کو اپنے دل میں اتار لیا. فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور قرآن مجید کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا. تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب اسے اللہ کی طرف سے 2 گفٹ عطا کیے جاتے ہیں، 2 تحفے دیے جاتے ہیں، اور ایسے تحفے، ایسے گفٹ، ایسے انعامات کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو، عالم قرآن کو، عامل قرآن کو، عاشق قرآن کو جنت کے اندر داخل فرمائے، جنت کے اندر اس کا داخلہ آسان کر دیا جائے گا، دخول جنت اسے نصیب ہو جائے گا. یہ سب سے پہلا تحفہ ہوگا. اور دوسرا تحفہ کیا ہوگا؟ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اور اس حافظ قرآن کو ایسے 10 لوگوں کے بارے میں سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا، درخواست کرنے کا حق دیا جائے گا، جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ
चुका होगा, उस हाफिज कुरान की सिफारिश से, उस आशिक कुरान की सिफारिश से, उस मुहिब कुरान की सिफारिश से मेरे भाइयों उन लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज से हम अज़्म करें, ये इरादा करें, पुख्ता इरादा करें कि हम अगर कुरान मजीद की तिलावत से महरूम हैं तो हम कुरान पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हम खुद हाफिज़े कुरान नहीं बन सके तो इंशाअल्लाह अपनी नस्लों को, अपने बेटों को, अपने पोतों को, अपने नवासों को हम हाफिज़े कुरान बनाएंगे। कम से कम ऐसा तो होगा कि किसी अमल की वजह से नाउज़ बिल्लाह अगर हमें जहन्नम का मुंह देखना पड़े तो मेरे भाइयों वो हमारा बेटा, वो हमारा पोता, वो हमारा नवासा हमारा हाथ पकड़ ले और ये कह दे ए अल्लाह मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक ये मेरा बाप मेरे साथ जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक ये मेरा दादा, ये मेरा दोस्त, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, मुझे बस इतनी ही इजाजत दी गई थी। आज से हम ये आज़्म कर लें, ये इरादा करें कि अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, अपने नस्लों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे। महफिल क़िराअत का उन्वान मुनाकिद करने का मकसद यही है कि हमारे अंदर बेदारी पैदा, हमारे अंदर कुरान मजीद की अज़मत पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, इश्क पैदा हो। हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाए, कारी बनाए, आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए और अपनी किस्मत को चमका लें। बस अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।